حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری۔ ایک دفعہ حج پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا دو فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس سال 6 لاکھ افراد حج کے لیے آئے ہیں۔ فرشتے نے پھر سوال کیا، اچھا آپ بتاؤ کہ کتنے کا حج قبول ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، 6 لاکھ میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، دمشق شہر میں علی نام کا ایک موچی رہتا ہے جو حج کے لیے آیا بھی نہیں۔ اس کے ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے۔ اتنے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا اور آپ نے دمشق شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اس شخص کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تلاش کرتے کرتے آپ کو وہ شخص مل گیا۔ دمشق کی جامع مسجد کے سامنے وہ شخص لوگوں کے جوتے مرمت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں اتنا طویل سفر کر کے تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے اپنا کام بند کیا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو گھر لے گیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہیں حج پہ جانے کا شوق ہے؟ تو کہنے لگا، جی بہت شوق تھا، میں 30 سال تک روزانہ کی کمائی جمع کرتا رہا، پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ میں حج کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک شام میری ہمسائی جو کہ ایک بیوہ سید زادی تھی کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کے گھر سے سالن لے آؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ گوشت کا سالن آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں خود بیوہ سید زادی کے دروازے پہ پہنچا اور سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں بولا؟ تو اس نے جواب دیا، آپ کو پتہ ہے میرا خاوند کو فوت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ میں گھبرا کر باہر نکلی تو ایک مردار مرا پڑا تھا۔ میں نے اس کا گوشت کاٹا، گھر لے آئی اور پکا رہی تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ جائز ہے کیونکہ ہماری جان جا رہی تھی، اور آپ کے لیے یہ حرام ہے۔ اب یہ علی موچی کہتا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور میرے ہمسایوں کا حال یہ ہے، یہ حرام کھانے کے لیے مجبور ہے۔ میں نے سوچا
حج تو پھر ہو جائے گا، پہلے اللہ کی رضا کے لیے ہمسایوں کے حقوق تو ادا کروں۔ حج کی رقم میری جیب میں تھی، وہ ساری نکال کے میں نے سید زادی کے قدموں میں رکھ دی اور کہا بی بی جی یہ گھر کی ضروریات پوری کر لو، حج تو اللہ نے موقع دیا تو پھر بھی ادا ہو جائے گا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے آپ کا خیال پہلے رکھنا چاہیے تھا۔ سید زادی رو کے اپنی چادر آسمان کی طرف اٹھا کے دعا میں کہنے لگی کہ یا اللہ میرے اس ہمسائے کا حج قبول فرما لے۔ عبداللہ بن مبارک کی آہ نکلی اور فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے اس نیک عمل کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔